اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج عجب حادثہ ہوا ایک عجیب دوست، عجب حادثہ ہوا ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا۔ یہ نواز شریف کے دل کی آواز بھی ہے اس وقت، اور بلاول کے دل کی آواز بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پٹھواری نے ایک مثال ہے کہ نکیاں پوتاں بڑے پوت چھلے، اور ایک اور کہتے ہیں کہ وہ ڈائن بچے کھا گئی۔ کچھ عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف یعنی کہ شین لیگ نون لیگ کو کھا چکی ہے، ہضم کر چکی ہے، اور کسی طور نواز شریف کی چوتھی بار وزارت عظمیٰ کی کوئی امید باقی نہیں ہے، اور نہ ہی شہباز شریف اپنی کاریگری کی وجہ سے، کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں گزشتہ 30 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، یہ کیسے ممکن تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا شخص کسی دوسرے کو تارا بننے کی اجازت دیتا یا مہلت دیتا یا اس کے لیے کوئی سپیس رکھتا؟ تو ایسا ہی ہوا جس طرح سے لوگ کہہ رہے تھے ممکن تھا، کہ شہباز شریف نے اپنی کہانی سیدھی کر لی، اور بیچارے کو وہ جو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا۔ اسی لیے خبر آئی تھی آج صبح صبح کہ نواز شریف ایک ہفتے کے قیام کے لیے مری چلے گئے، اور پھر اگلی خبریں اس طرح کی بیچ سے آ رہی ہیں کہ اگلے دنوں وہ لندن روانہ ہو جائیں گی۔ ناظرین، ہوا یہ کہ آج 16 مہینے میں قوم کو کنگال کرنے والی دو بڑی جماعتیں، انہوں نے آج پھر لوگوں کو اگلے کچھ عرصے کے لیے کنگال کرنے کے لیے اور بے حال کرنے کے لیے حکومت سازی پہ متفق ہوئے ہیں، اور اس کے لیے صدارت جناب زرداری صاحب کے حصے میں آئے گی، یہ کہا گیا۔ وزارت عظمیٰ جناب شہباز شریف صاحب کے حصے میں آئے گی، یہ طے ہوا۔ اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم حکومت سازی میں، کابینہ سازی میں بالکل حصہ نہیں بنیں گے، لیکن انہوں نے کمال کاریگری سے گورنر پنجاب کی نشست بھی ان سے وعدہ لے لیا کہ ہم لیں گے، اور گورنر خیبر پختونخوا کی نشست بھی ہم لیں گے۔ نون لیگ کے حصے میں وزارت عظمیٰ، اور چیئرمین رہ جائے گا، اسپیکر قومی اسمبلی رہ جائے گا، جبکہ چیئرمین سینٹ بھی شاید پیپلز پارٹی ہی لے گی۔ جی ہاں جی، ایسا ہی طے ہوا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ بھی ان کے پاس ہوگا۔ اس وقت نواز شریف کی مسلم لیگ اس قدر مشکلات میں ہے کہ عملاً انہوں نے بلاول کی یا زرداری صاحب کی بلیک میلنگ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یعنی صدارت، چیئرمین سینٹ اور دونوں صوبوں کی گورنریاں وہ ان سے لے اڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم وفاقی کابینہ میں نہیں جائیں گے۔ یہ آج کہا گیا ہے، آنے والے چند دنوں میں جب کہا جائے گا تو وہ وفاقی کابینہ میں بھی گھس جائیں گے۔ ناظرین، جو تاخیر ہوئی، یہ جو 5 دور 6 دور چلے مذاکرات کے، یہ تاخیر آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید اس لیے تھی، کوئی ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ بچوں کی فیسوں میں کمی کروائیں گے، تیل پٹرول کی قیمت میں کمی کروائیں گے، آٹے کی قیمت میں کمی کروائیں گے، بجلی کے نرخ نہیں بڑھائیں گے، گیس کے نرخ نہیں بڑھنے دیں گے۔ وہ تو کل انہوں نے گیس کا نرخ بڑھایا، اور آج بجلی کے نرخ 7 روپے کچھ پیسے کے لیے اضافہ ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس مہینے کے دونوں پہلے 15 میں بھی اور دوسرے میں بھی پیٹرول تیل کی قیمتوں میں انہوں نے اضافہ کر دیا۔ وہ تو اپنے آنے سے پہلے اپنے جو نگران انہی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ قیمتیں آسمان تک پہلے لے جا رہے ہیں، تاکہ اچھے خاصے بھلے پیسے کم کر لیں۔ کل اگر 4 پیسے کو رعایت کرنی پڑے دکھاوے کے لیے تو وہ ایسا کر سکیں۔ تو ناظرین، تو یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی تاخیر کوئی میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یا قوم کے لیے تھی۔ یہ تاخیر صرف اس لیے تھی کہ بندر بانٹ ہو رہی تھی عہدوں کی۔ جب بندر بانٹ مکمل ہو گئی تو جو 7 فروری تک بلاول کہہ رہے تھے کہ میں جی بالکل ان کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھوں گا، بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے شہباز شریف کے ساتھ، اور پھر وہ جو جتنے برے لفظ تھے وہ صرف اپنی قیمت بڑھانے کے لیے انہوں نے ایسا کچھ کہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو پہلے سے بک چکی ہے، کہ کچھ اور دوست ان کے، میں نام نہیں لیتا، کہ وہ کس انداز سے، جنہوں نے اس ہفتے میں کچھ
انکشافات کیے باجوہ کے حوالے سے اور کچھ اور حوالے سے، وہ کتنی دیر تک حکومت سے باہر ٹھہرتے اور ٹکتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے، وزارت عظمیٰ کا ووٹ نہیں دیں گے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایک خاص سیٹ پیٹرن پہ نون لیگ کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ اکثر یہ لوگوں کا کہنا ہے، اور پی ٹی آئی ان سے نالاں رہتی ہے، پی ٹی آئی کے مقدمات ہوں، عمران خان کے مقدمات ہوں، پی ٹی آئی کی قیادت کے مقدمات ہوں، تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ انصاف وہاں سے انہیں نہیں ملتا۔ لیکن اسی ہائی کورٹ میں کچھ ججز ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو ریلیف بھی دیتے ہیں۔ ان میں ایک نام، بڑا دبنگ نام، جسٹس بابر ستار صاحب کا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ آفریدی صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ کے مقدمات کے سلسلے میں جب انہیں بار بار گرفتاری، رہائی، پھر رہائی، پھر ضمانت، پھر گرفتاری، پھر ضمانت، پھر گرفتاری ہو رہا تھا، تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو شو کاز نوٹس کر کے تو انہیں عدالت میں جسٹس بابر ستار صاحب نے بلا لیا تھا، اور وہ کیس آج فکس تھا۔ اور آج جو ڈپٹی کمشنر تھے، یہ بتایا گیا جی کہ وہ امان جی نے انہیں کہا ہے کہ آپ جاؤ عمرے کے لیے، تو وہ امان جی کے کہنے پہ وہ عمرے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اور عدالت نے پوچھا کہ سر 10 سکھ وہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے ایک سندھ کے ایک شہر کا نام لیا، جی وہاں پہ غالباً خیرپور میں۔ تو جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جہاں کہیں بھی ہیں ڈی سی اسلام آباد، اس کو چاروں صوبوں کے آئی جی اور چاروں صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز ہیں انہیں حکم دیا گیا کہ ڈپٹی کمشنر جو کیا نام ہے عرفان میمن ہے، وہ جس جگہ سے بھی کسی ایئرپورٹ سے، کسی سی پورٹ سے یا بارڈر کراسنگ سے وہ پکڑے جاتے ہیں، کہیں نظر آتے ہیں، انہیں گرفتار کر کے کل صبح 10 بجے تک پیش کیا جائے ان کی عدالت میں۔ اور ان کا نام بھی، ڈپٹی کمشنر کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے، اور دونوں کی کل پیشی جو ہے جی آئی جی کی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی رکھی گئی ہے۔ ناظرین، کاش یہ عمل پہلے شروع ہو جاتا تو یقین کیجئے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وہ الیکشن بھی ہو جاتے، اور پھر جو یہ والے ذلت آمیز الیکشن کے بعد جو ذلت آمیز رزلٹ والی کہانی کی گئی، جو راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے سارا پول کھول دیا، اور بہت سارے اور باعزت لوگوں نے، نون لیگ کے کچھ لوگوں سمیت، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سمیت، جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کے لوگوں سمیت، اور مصطفیٰ نواز کھوکر سمیت، اور بلوچستان کی جماعتوں سمیت، اور جی ڈی اے سمیت، جو لوگ انکشاف کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے زیادتی کر کے، فارم 45 کی بجائے فارم 47 والا رزلٹ دیا جا رہا ہے، جس میں جیتے ہوئے کو ہارا ہوا اور ہارے ہوئے کو جیتا ہوا بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر جسٹس بابر ستار جیسے آرڈرز پہلے نکلتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ ناظرین، اس وقت ایک اور معاملہ جو بہت مشکل میں ڈال رہا ہے پاکستان کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ریٹنگ والی انٹرنیشنل 3 بڑی ایجنسی ہیں، ان میں سے ایک جو ایجنسی ہے فچ نے پاکستان کے حوالے سے کہا ہے کہ الیکشن میں چونکہ پی ٹی آئی کو اکثریت ملی ہے، اور جو آنے والے دن ہیں اگر معاملات اسی طرح سے چلتے رہے تو پاکستان کے لیے آئی ایم ایف میں جانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، جو اس وقت صورتحال ہے اس کے مطابق روزانہ کی بنیاد پہ تیل، پٹرول، بجلی، گیس، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی جو اس وقت وہ جو پہلے 16 مہینے کنگال کرنے والا ٹبر تھا، وہ بڑے بڑے ٹبر تھے، وہ سارے پھر اکٹھے ہو گئے، اور لوگوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کے لیے بری خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جماعت کو لوگوں نے ووٹ دیے اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ ان کی 180 سیٹوں میں سے صرف 93 سیٹیں ان کو دی گئی ہیں، باقی سیٹیں کھا لی گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ نکل آئیں گی، اور یہ جو حکومت آج جس کا اعلان ہوا ہے یہ دھڑام سے نیچے گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو ویسے ہی 4 6 8 مہینے کی، کیونکہ جتنی بھی مولانا فضل الرحمن ہوں، جی ڈی اے والے ہوں، بلوچستان کی جماعتیں ہوں، کوئی اے این پی والے ہوں، کوئی جماعت اسلامی ہو، یہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ اس کی وجہ کہ یہ چوری اور ڈاکے کی حکومت ہے، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہ صرف اپنے مفاد پرستی کے لیے کسی کے کہنے پہ اس وقت پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر جڑ رہے ہیں،
پھر یہ کل جوتیوں میں دال جو بٹ رہی تھی 7 فروری تک، یہ کچھ عرصے کے بعد پھر جوتیوں میں دال بٹنی ہے، جوتیاں کم ہو جائیں گی دال زیادہ ہوگی، یا دال کم ہو جائے گی تو جوتیاں زیادہ ہوں گی۔ بہرحال پاکستان کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان کے لیے ایک ایسا ماحول ہمیں عطا کرے کہ جس کے لیے لوگوں نے خواب دیکھا اور جس کے لیے لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ دیے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ چوروں سے ہماری جان چھوٹے گی انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔